بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ وہ مسلمان اور صحابہ کرام اور ان کی اولاد جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، وہ اب یزید کے اس ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے اور سب پر واضح ہو چکا تھا کہ یزید بدبخت ہی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر قابض ہے اور ایک فاسق اور فاجر شخص ہے۔ ان میں سے بہت سے صحابہ کرام اور ان کی اولاد ایسی تھی جنہوں نے یزید کی بیعت صرف اسی لیے کی تھی کہ مسلمان فتنہ انگیزی اور رنجشوں کا شکار نہ ہوں اور کسی ایک نام پر متفق ہو کر اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں۔ لیکن یزید بدبخت نے جب کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ ظلم و زیادتیاں کیں اور ان کو شہید کروا دیا، تو پھر اہل مدینہ اور اہل مکہ یزید کی اس بیعت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ محترم ساتھیوں، ایسے وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر ہی ایک واحد شخصیت تھے جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوششیں کیں اور انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بہت سے مسلمان اور صحابہ کرام اور ان کی اولاد عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ محترم ساتھیوں، ان معلومات کو آگے بڑھانے سے پہلے عبداللہ بن زبیر کا خاندانی پس منظر اور ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی حقیقی بہن تھی۔ مدینہ منورہ میں 2 ہجری کو عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے مہاجرین کے ہاں چونکہ کافی عرصے تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اس لیے یہود مدینہ نے اسے سحرکاری کا کرشمہ قرار دے رکھا تھا، لہٰذا آپ کی پیدائش پر مسلمانوں نے خوب خوشیاں منائیں۔ تقریباً 8 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کا شمار ان مشاہیر اسلام میں ہوتا ہے جنہوں نے حق و صداقت کا علم بلند رکھنے کے لیے اپنی جان تک بھی نثار کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ بچپن سے ہی آپ کی پیشانی سے بڑائی کے آثار نمایاں تھے۔ دلیری، بہادری، شجاعت اور صاف گوئی کے اوصاف کی وجہ سے خواص اور عوام میں معروف ہو چکے تھے۔ خلافت راشدہ کے دور میں آپ کئی ایک مہمات اور جنگوں میں شریک ہوئے اور قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ جنگ جمل میں اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف بڑی بے جگری سے لڑے۔ اس لڑائی میں ان کے جسم پر 40 سے زائد زخم لگے۔ جب معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تو آپ نے شدید مخالفت کی تھی۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کے بعد جب یزید کے قاصد آپ سے بیعت لینے کے لیے آئے تو آپ ایک دن کی مہلت لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گئے اور حدود حرم میں پناہ لی۔ عبداللہ بن زبیر کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ نے یزید بن معاویہ کی خلافت اور بنو امیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ لیکن جب یزید کو اہل مدینہ اور اہل مکہ کی اس بغاوت کے بارے میں اور اس کی بیعت کو توڑ دینے کے بارے میں پتہ چلا تو یزید نے ولید بن عتبہ کی قیادت میں ایک لشکر جرار کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا اور حملہ کرنے کا حکم دے کر روانہ کیا، جس میں بہت سے فوجی عیسائی بھی تھے۔ ان بدبخت فوجیوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بے پناہ تباہی مچائی اور صحابیہ خواتین کی عصمت و ناموس کی وہ دھجیاں اڑا دیں اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کہ جس کی تاریخ نہیں ملتی۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی، خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا گیا جیسے اس کی ایک دیوار بھی منہدم ہو گئی اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا۔ مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے اور جانور باندھے گئے جن کی گندگی سے مسجد نبوی کا تقدس پامال ہوا اور 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان اور نماز نہ ہوئی اور 3 دن کے لیے یزید نے اپنی فوجوں کے لیے خواتین کی عزت اور حلال کر دی تھی اور روایات کے مطابق 90,000 سے زائد صحابیہ خواتین یزیدی فوجیوں کے ہاتھوں زنا بالجبر کے زمرے میں حاملہ ہوئیں۔ یزید بدبخت کی فوجوں کا سپہ سالار ولید بن عتبہ، جس نے یہ تمام مکروہ فعل سر انجام دیے تھے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملے کرنے میں پیش تھا، وہ اس سفر کے دوران ہی مر گیا۔ تو اب سپہ سالاری حسین بن نمیر کے ہاتھ میں آئی تو اس نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ذریعے شام اور دمشق پر بھی اپنی حکومت اور خلافت قائم کر لیں۔ لیکن عبداللہ
بن زبیر نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، جب تک میں ایک ایک حجازی مسلمان کے بدلے میں 10 شامیوں کو جہنم واصل نہ کر لوں، یہ معاہدہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر کو کافی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب عبداللہ بن زبیر نہ مانے تو حسین بن نمیر اپنا لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن اس کے وہاں سے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ اگر میں اس کی بات مان لیتا تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہی میں بنو امیہ کی حکومت اور خلافت کو جڑ سے ختم کر سکتا تھا، لیکن اب وہ ایک سیاسی غلطی کر چکے تھے جس کا خمیازہ آگے جا کر عبداللہ بن زبیر کو بھگتنا بھی پڑا۔ محترم دوستو، یہ ایک واحد سیاسی غلطی نہ تھی جو عبداللہ بن زبیر سے سرزد ہوئی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اس موقع پر عبداللہ بن زبیر سے ایک فاش سیاسی غلطی ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر سے وہ غلطی یہ ہوئی جس سے ان کی سیاسی پیش قدمی کو دھچکا پہنچا، وہ یہ کہ یزید کی موت کے وقت مروان بن حکم مدینہ منورہ میں تھا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے کو تیار تھا، لیکن عبداللہ بن زبیر کو بنو امیہ سے سخت نفرت تھی، جس کی بنا پر عبداللہ بن زبیر نے مروان بن حکم سے ہاتھ ملانے کی بجائے، اس سے بیعت لینے کی بجائے اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا، جس کے نتیجے میں مروان بن حکم نے دمشق پہنچ کر اقتدار پر قبضہ قائم کر لیا اور اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کر ڈالا۔ محترم ساتھیوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جہاں بہت سے مسلمان اور صحابہ کرام علیہ اجمعین نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ بھی ایک نہایت متاثر کن اور مشہور شخصیت کے مالک تھے، چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم نہ کیا، جس کی پاداش میں عبداللہ بن زبیر نے محمد ابن حنفیہ پر سختیاں کی اور عبداللہ ابن زبیر نے ابتداء میں محمد ابن حنفیہ پر اپنی بیعت کے لیے زیادہ زور ڈالا تھا، مگر جب کوفہ وغیرہ پر مختار ثقفی کا قبضہ قائم ہو گیا اور اس کی قوت میں اضافے کے ساتھ ساتھ عراق میں محمد ابن حنفیہ کے بیعت کرنے والوں کا دائرہ زیادہ وسیع ہو گیا تو عبداللہ بن زبیر کو ان کی جانب سے خطرات بڑھ گئے۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر نے محمد ابن حنفیہ اور ان کے ساتھ ابن عباس پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کیا، لیکن یہ لوگ بیعت کے لیے آمادہ نہ ہو سکے۔ آخر میں انہیں اور ان کے تمام اہل خاندان کو مکہ مکرمہ کی ایک گھاٹی میں نظر بند کر دیا گیا۔ محترم دوستو، ایک روایت یہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ کو چاہے زمزم کی 4 دیواری میں قید کر کے لکڑیوں کا انبار لگوا دیا گیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ بیعت نہ کریں گے تو انہیں پھونک دیا جائے گا۔ محترم ساتھیوں، مختار ثقفی نے اس موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کی سرپرستی میں وہ مسلمانوں کو متحد کرے اور عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں اپنی خلافت کا دعویٰ کر سکے اور ایک تحریک چلا سکے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار ثقفی سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ پھر مختار ثقفی نے محمد ابن حنفیہ سے اپنی سرپرستی چاہی، لیکن محمد ابن حنفیہ جانتے تھے کہ مختار ثقفی کو اگر میں نے اپنی سرپرستی میں لے لیا تو عبداللہ بن زبیر میرے ساتھ مزید سخت رویہ اختیار کرے گا، چنانچہ محمد ابن حنفیہ نے بھی مختار ثقفی سے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح ہی کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ یہ دیکھ کر مختار ثقفی عراق اور ایران چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں پر اہل بیت اطہار کے سچے محبان اور عاشقان موجود ہیں۔ چنانچہ وہاں جا کر اس نے عبداللہ بن زبیر کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا اور خود کو محمد ابن حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک نمائندہ بنا کر پیش کیا، اور وہ سادہ لوگ اہل بیت کے عشق میں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتیوں کا بدلہ لینے کی خاطر مختار ثقفی کے ساتھ مل گئے، اور یوں مختار ثقفی نے ان کا ساتھ حاصل کر کے کوفہ پر حملہ کر کے عبداللہ ابن زبیر کے گورنر کو قتل کر دیا اور کوفہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور پھر اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مجرمین کو قتل کیا اور ان کے سر قلم کر کے امام زین العابدین اور محمد ابن حنفیہ کے پاس بھیجے۔ اس موقع پر محمد ابن حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار ثقفی کے لیے دویا کلمات ارشاد فرمائے، اور جب عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیعت نہ کرنے کی پاداش میں محمد ابن حنفیہ کو چاہے زمزم میں قید کر دیا تھا اور ان پر سختیاں کی تھیں، تو اس موقع پر مختار ثقفی ہی وہ شخصیت تھی جس نے اپنی فوجوں کو بھیج کر محمد ابن حنفیہ کو عبداللہ بن زبیر کی قید سے چھڑوایا تھا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعد میں عبداللہ بن زبیر نے کوفہ پر چڑھائی کر کے مختار ثقفی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا اور اس کے ہاتھ کاٹ کے کوفہ کی مسجد میں لٹکا دیے تھے، اور اس کی لاش کو کوفہ کے بازاروں میں پھر آیا، اس کی دونوں بیویوں کو بھی قتل کروا دیا۔
محترم ساتھیوں، اس موقع پر محمد ابن حنفیہ کا کردار مشکوک اور شبہات کا شکار ہی رہا۔ آپ نے عبداللہ بن زبیر کی نہ تو کھل کر حمایت کی اور نہ ہی کھل کر اس کی مخالفت میں کوئی تحریک جاری کی، لیکن وہ مسلمان جو محمد ابن حنفیہ کی تقلید کرتے تھے وہ محمد ابن حنفیہ سے کافی حد تک مایوس ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو مختار سقفی کی طرف اپنا رجحان دکھانے لگے۔ محترم ساتھیوں، مزید اسی طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ محترم ساتھیوں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔